السلام علیکم میرے فارمرز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹرنری پلانٹ۔ دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایبسس، جس کو پھوڑا بھی کہا جاتا ہے، ملا، گندا ملا، منلا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کچھ تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ گائے کی ٹانگ پہ ایبسس ہے اور کتے کی گردن پہ بھی ایبسس ہے۔ تمام پھوڑوں کو علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ پھوڑے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے علاج معالجہ بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ خطرے کی علامت ہیں۔ ایبسس کے اندر خون اور پیپ مکس بھی ہو سکتی ہے اور بدبودار گندا مواد بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب ہم ویڈیو شروع کرنے لگے ہیں، تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور دیجئے گا اور کمنٹس بھی دیجئے گا۔ یہ دیکھیں محترم ناظرین، یہ ایک بکری ہے آپ کے سامنے۔ اس کے رائٹ چیسٹ پہ جو ہے ایبسس ہوا تھا، اس کو ہم نے ہاتھ سے چیک کیا تو یہ بالکل نرم تھا اور پھٹنے کے قریب تھا، لیکن بکری کو تکلیف بہت زیادہ تھی اور بکری پریگننٹ بھی ہے 4 مہینے کی۔ تو ہم نے اس کو اسکیلپل بلیڈ کی مدد سے ایک 1.5 انچ کا چیرا لگایا ہے، اس کو کٹ لگایا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو ہاتھ سے دبا کے اس کو پش کر رہا ہوں اور اس میں سے سارا گندا مواد نکال رہا ہوں باہر۔ دوستو، یہ گندا مواد خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا بعض اوقات کھال کے ٹیشو سے بیکٹیریا سکن کے نیچے پینیٹریٹ کر جائیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایبسس بن جاتا ہے۔ لیکن اس ایبسس کی ہسٹری یہ ہے کہ بچے نے اس کو ایک سٹک سے چوٹ لگائی، جس کی وجہ سے یہ جو ہے سویلنگ ہوئی اس کے اوپر، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایبسس بننا شروع ہو گیا۔ اس کی ہسٹری تقریباً 2 ماہ پرانی ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا گندا مواد نکل رہا ہے اور بکری بہت تکلیف محسوس کر رہی ہے، اور اس مواد میں اتنی سمیل ہے کہ 2 سے 3 دن ہاتھوں سے سمیل نہیں جاتی۔ تو آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ ہاتھوں پہ گلوز ضرور چڑھائیے گا۔ اب یہ دیکھیں، میں دونوں ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح پریس کر رہا ہوں تاکہ اس کی رگوں سے اچھی طرح یہ پیپ نکل جائے اور اس کے کونے قطروں سے بھی نکل جائے اور چمڑا اچھی طرح صاف ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اس کو میں کیسے دبا رہا ہوں اور اس کو جیسے نچوڑنا ہے، اس میں سے سارا یہ گندا پیپ والا خون والا مواد نکالنا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ٹریٹمنٹ فردر کیا کرنی ہے، کیسے اس کو ریکور کرنا ہے۔ تو آپ ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس میں سے 2 سے 2.5 کلو وزنی گندا مواد نکلا ہے اور بکری کتنا ریلیکس فیل کر رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، جو چیرا دیا تھا اس کا کیا کیا؟ اس چیرے کو ہم نے ابھی ٹانکے نہیں لگانے، اس کو کھلا رہنے دیں گے تاکہ اس کی صفائی ہوتی رہے، اور اس میں ہم نے پٹی داخل کرنی ہے۔ ان دوائیوں کو مکس کر کے ایک لوشن بنانا ہے، جس کو پٹی پر لگا کے اس زخم کے اندر داخل کریں گے۔ دوستو، یہ اینٹی بائیوٹکس اور پین کلرز آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک اینٹی بائیوٹک اور کوئی ایک پین کلر آپ نے یوز کرنا ہے۔ دوستو، اب آپ کی اجازت چاہوں گا، یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ مجھے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔